یہ مضمون بھی نہایت باریکی کے ساتھ ان تینوں شعبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ عدل کی تعلیم کا اس طرح ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیا کر انی قریب، اور ان سے کہہ دیا کر کا مضمون تو بیچ میں داخل سمجھا گیا ہے، ورنہ یہ آیت تو صرف اتنا کہتی ہے کہ گویا خدا خود بول پڑا ہے انی قریب۔ وہ محمد مصطفیٰ سے سوال کر رہے ہیں اور ادھر سے خدا کا جواب ان کو یہ سنائی دیتا ہے کہ میں تو پاس کھڑا ہوں، کیا پوچھ رہے ہو، کس کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ لیکن اس میں ساتھ ایک عدل کی تعلیم بھی دی، فرمایا اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں ضرور دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنوں گا، لیکن وہ دعا کرنے والا بھی تو میری باتوں کو سنا کرے۔ یہ یک طرفہ راستہ نہیں ہے کہ تم یہ توقع رکھو کہ گویا خدا تعالیٰ نوکر لگا ہوا ہے تمہارا، تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرتا چلا جائے گا۔ ضرور مانوں گا، لیکن یہ توقع رکھوں گا ساتھ کہ تم بھی پھر میری باتیں مانا کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ سودا ہے، بظاہر ایک انصاف کی بات ہے، لیکن ہے تمہارے اپنی بھلائی میں، اس لیے نہیں کہ اللہ کو شوق ہے کوئی اپنی بات منوانے کا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے اگر یک طرفہ دعائیں قبول ہوں سب انسانوں کی تو یہ رشد کے خلاف ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہر فاسق و فاجر اپنے فسق و فجور پہ دوام اختیار کر جائے گا۔ اگر یہ عام قانون ہو جائے کہ خواہ کتنا گناہگار ہو، خدا کی باتیں مانے یا نہ مانے، اس کے بندوں پر ظلم کرے یا احسان کرے، قطع نظر اس کے ہر انسان کی ہر آواز کا جواب دیا جائے، تو لعلہم یرشدون کے خلاف ہے۔ ہدایت دنیا سے اٹھ جائے اور ہر نفس کا گندہ یہ غلطی سے سمجھنے لگے کہ خدا ان سب باتوں کے باوجود میرا نہ صرف مجھ سے پیار کرنے والا بلکہ میرے ساتھ تو وہ عاجزانہ سلوک کرتا ہے، ادھر میں اس کو پکاروں ادھر فوراً وہ جواب دے دیتا ہے۔ تو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے یہ عدل کی تعلیم ضروری تھی، لیکن بعض ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں جہاں عدل کی بجائے احسان کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، چنانچہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا۔ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا ہے، ساری زمین پہ ملکیت بخش دی ہے انسان کو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ کرتا ہے؟ کیا ہے کسی کا حوصلہ ایسا جو جیسے اللہ کا حوصلہ ہے؟ قلیل ما تذکرون، وائے افسوس تم بہت تھوڑی باتیں سمجھتے ہو۔ یہاں مضطر سے مراد دکھوں کا مارا ہوا انسان ہے،
بعض دفعہ دکھ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بے اختیار دل سے ہوک اٹھتی ہے. اس موقع پر خدا تعالیٰ عدل کے معاملے کو بھول جاتا ہے اور احسان پر اتر آتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کافر ہے کہ مومن ہے، نیک ہے کہ بد ہے، اور بسا اوقات ان دردناک چیزوں کو سنتا ہے اور ان کو قبول کر لیتا ہے. تمام دنیا میں ہر جگہ مشرکین میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، دہریوں میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں. جب انتہائی دکھ اور تکلیف کے وقت وہ خدا کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو آ جاتا ہے. دعا میں احسان کی تعلیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف میں مظلوم کو بھی داخل فرما دیا. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم وإن كان كافرا ما بينها وبين الله حجاب. دعوت المظلوم مستجابۃ وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. کہ خبردار مظلوم کی پکار سے بچو، خواہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. یہ ہے مضطر کی دعا. مظلوم سب سے زیادہ مضطر حالت میں ہوتا ہے، اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے. اور یہ ہے تفسیر نبوی. کس شان کی تفسیر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جبکہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کافر ہے کہ مومن ہے. اس وقت کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں. اس لیے تم ظلم نہ کرنا کبھی کسی پر، کیونکہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. پھر خدا اس مضمون کو عطائے ذی القربیٰ میں بھی داخل فرما اور فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں بعض لوگوں کی شرارتوں سے متعلق کہ وہ اسی طرح جاری رہیں گی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ ماں کا حوصلہ ہوتا ہے کہ جھوٹی بات جان کر بھی پھر بھی رحم کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے واقعات ہم سے بھی پیش آتے رہتے ہیں اور ہم بھی بسا اوقات درگزر کر دیتے ہیں. انسان غلطی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے دیا. کوئی دھوکہ نہیں ہے. فرماتا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. یونس آیات 23 اور 24. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اور تری میں بھی، سمندر میں بھی، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو بہت ہی پاکیزہ ہوائیں چلتی ہیں اور تم خوش ہو جاتے ہو. پھر اچانک وہ ہوائیں پلٹ جاتی ہیں
اور شدید تند ہوا چلنے لگتی ہے اور ڈرانے والی موجیں اٹھتی ہیں ہر طرف سے، اور اس وقت وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ گھیرے میں آ گئے ہیں اور بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ پھر وہ اللہ کو مخلصین لہ الدین کر کے پکارتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ سچا اور مخلص ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں اے خدا ہمارا تو دین خالص تیرے لیے ہے، اور وعدے کرتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے اب ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں۔ فرماتا ہے فلما انجاہم، جب خدا ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر وہ زمین میں اسی طرح ناحق بغاوتیں کرنے لگتے ہیں اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ اور اللہ کو پہلے علم ہوتا ہے، چنانچہ ایک اور جگہ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ وتنسون ما تشرکون۔ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے جان کر، کیسا پیارا کلام ہے، کیسے محبت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ خدا تو بھول نہیں سکتا، لیکن یہ ایک انداز کلام ہے۔ فرماتا ہے درگزر کرنے کی خاطر گویا خدا بھول گیا ہے کہ تم مشرک لوگ ہو اور تم آئندہ بھی مشرک کرتے چلے جاؤ۔ تو دعا کے مضمون کو قرآن کریم نے ایتاء ذی القربی کر دیا۔ یہی مضمون بندے کے لحاظ سے بھی ایتاء ذی القربی میں داخل ہو جاتا ہے جب اسے شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے۔ بعض بندے خدا کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کو غیر معمولی طاقت عطا کرتا ہے وہ قبولیت کی۔ یعنی ایک طرف خدا تعالیٰ کا سلوک ظالموں سے ایسا ہے کہ ایتاء ذی القربی کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک طرف اپنے پیاروں سے ایسا ہے کہ وہ مضمون بھی ایتاء ذی القربی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اپنے بعض بندوں کو وہ شفاعت کی اجازت دیتا ہے خود، اور کہتا ہے بھول جاؤ میرے قوانین کو، میرا یہ قانون غالب آئے گا کہ میں تجھ سے پیار رکھتا ہوں، جو تو کہے گا میں اسے پورا کر دوں گا۔ چنانچہ یہ ماضی کے قصے نہیں ہیں، احمدیت نے ان باتوں کو اپنے سامنے پورا ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جو ماضی میں کلام کیا کرتا تھا اور آج بند کر چکا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جو ماضی میں عطا کیا کرتا تھا اور اب عطا چھوڑ بیٹھا ہے۔ وہ ایک زندہ خدا ہے جس کی عطا اسی طرح لامتناہی ہے اور جاری و ساری۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک فرمایا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حیات محمد نامی ایک طالب علم کو پلیگ ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جا کے معائنہ کریں۔ انہوں نے جا کے دیکھا تو 6 گٹھلیاں نکل آئی تھیں تعاون کی، اور واپس آ کر انہوں نے رپورٹ کی کہ اس کے تو بچنے کی صورت نظر نہیں آتی، بخار تیز تھا اور پیشاب کے رستے سے خون جاری ہو چکا تھا۔ جب حضرت مولوی صاحب نے یہ بات ظاہر کی کہ اس کا مر جانا اغلب ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی بڑی احتیاط سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ عام ڈاکٹر تو کہہ دیتے ہیں نا ناممکن ہے بچنا یا یقیناً مر جائے گا، لیکن عارف باللہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے انہوں نے نہایت احتیاط سے اغلب کا لفظ بولا کہ عام دنیا کے حالات میں تو اس کا مرنا یقینی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نہیں بچا سکتا، وہ جب چاہے جس کو چاہے بچا۔ منشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعا کے لیے عرض کی۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم سب روتے جاتے تھے، میں نے روتے روتے عرض کی کہ حضور دعا کا وقت نہیں، سفارش فرمائیں۔ میری طرف مڑ کر دیکھا، فرمایا بہت اچھا۔ مسجد کی چھت پر میں اور منشی روڑا خان صاحب اور محمد خان صاحب سوتے تھے۔ 2 بجے رات کے حضرت صاحب اوپر تشریف لائے اور فرمایا حیات خان کا کیا حال ہے؟
ہم میں سے کسی نے کہا کہ شاید مر گیا ہوگا. فرمایا کہ جا کر دیکھو. اسی وقت ہم تینوں باغ میں گئے تو حیات خان قرآن شریف پڑھتا اور ٹہلتا پھرتا تھا. حیات خان قرآن شریف پڑھتا اور ٹہلتا پھرتا تھا اور اس نے کہا میرے پاس آؤ، ڈرتے کیوں ہو؟ میری گلٹی اور بخار کچھ بھی نہیں رہا، میں اچھا ہوں. چنانچہ ہم پاس گئے تو کوئی شکایت نہ پائی. ہم نے عرض کی کہ حضور اس کو تو بالکل آرام ہے. آپ نے فرمایا ساتھ کیوں نہیں لیتے آئے؟ چونکہ اس کے باپ کو تار دیا گیا تھا کہ اس کے بچنے کی نہیں ہے. ہم تینوں یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر اجازت لے کر قادیان سے روانہ ہو گئے تاکہ اس کو جا کر اطلاع دے دی جائے کہ فکر نہ کرے، بچ گیا ہے. نہر پر اس کا باپ ملا جو یکا دوڑائے آ رہا تھا. اس نے ہمیں دیکھ کر پوچھا کہ حیات کا کیا حال ہے. ہم نے یہ سارا قصہ سنایا. یہ سن کر خوشی سے بے ہوش ہو گیا اور دیر تک اس کو ہوش نہ آئی. پھر جب اس کو ہوش آیا تو وضو کر کے نوافل پڑھنے لگ گیا اور ہم چلے آئے. بس دعا کا مضمون بندے کے لحاظ سے بھی، نیکوں کے لحاظ سے بھی اطاعت ذی القربیٰ میں داخل ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت عطا فرماتا ہے.